اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں بھی بتایا ہے، اور بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ذکر کیا ہے اپنے عرش کا، وہ ان ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے. یعنی کہ جو ساتواں آسمان ہے سب سے اوپر، اس کا جو ریڈیس ہے، ڈائی میٹر ہے، اس سے بہت بڑا ہے اللہ کا عرش، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے. اسی طرح یہ ساتوں آسمان اللہ تعالیٰ کے عرش کے آگے ایسے ہیں جیسے کہ ایک ڈیزرٹ کے اندر ایک رنگ. یعنی کہ جو ساتواں آسمان ہے وہ تو ان سب 6 سے بڑا ہے نا، تو وہ جو ساتواں آسمان ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے آگے ایسا ہے جیسا کہ ایک رنگ ڈیزرٹ کے اندر. یعنی کہ یہ انکمپیریبل ہے. آپ کو مزید ایک چیز کا میں انفارمیشن اور نالج اور علم دیتا چلوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے عرش کے کونے میں ایک سمندر ہے، اور اس سمندر کا ایک قطرہ وہ اتنا بڑا ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ ادھر بہا دے یونیورس پہ، تو یہ ساتوں آسمان، زمین، 7 سمندر، وہ سب کو نگل جائے گا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج گیا تو مجھے اجازت دی گئی کہ جو 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک سے مجھے بات کرنے کی اجازت ملی. تو جب میں نے اس فرشتے کو دیکھا تو اس فرشتے کی کان کی لو یعنی کہ ایئر لوب سے لے کے کاندھے تک کا فاصلہ ایک پرندے کے اڑنے کے 700 سال کے برابر تھا. 700 ایئرز. یعنی کہ اگر ایک پرندہ 700 سال اڑے تو جتنا سفر وہ طے کرے گا، تو وہ جتنا بڑا ڈسٹنس بنے گا، اتنا بڑا فاصلہ ہے اس فرشتے کے ایئر لوب سے شولڈر تک کے بیچ کا، جس نے اللہ پاک کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. ایسے 8 فرشتے ہیں. اگر دنیا کے پرندے کے حساب سے میں اگر آپ کو تھوڑی کیلکولیشن کر کے بتاؤں، ایک چیل ہوتی ہے جس کو فالکن پیریگرین کہا جاتا ہے، 320 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے اڑتی ہے، یعنی کہ 320 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے. اتنی سپیڈ پہ تو جو دنیا کی سب سے فاسٹسٹ کار ہے بوگاٹی شیران، اس کو بھی 300 کلومیٹر پر آور کراس کرنے میں اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے. اور جنہوں نے گاڑی بنائی ہے ان کا کہنا ہے کہ ساری زندگی لگا کے بھی ہمیں اتنی صدیاں، اتنے سال لگا کے ہمارا ایک یہ مشن تھا کہ ہم یہ گول اچیو کر سکیں کہ ہم اتنی سپیڈ جو ہے وہ کیچ کر سکیں. جو لوگ گاڑیوں کے بارے میں جانتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ بوگاٹی شیرون کی سپیڈ تو 490 پلس کلومیٹرز پر آور ہے، جبکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا، اگر آپ فیلکن کو اس کے ساتھ رکھیں وہ ایک جاندار چیز ہے، اور اس کی جو پک ہے وہ بوگاٹی شیرون سے 100 ٹائمز زیادہ مور فاسٹسٹ ہے، اور اس کی ایکسلریشن
اس کی پیک ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس برڈ کا بہت فاسٹسٹ ہے، اور اس کو بنانے کے لیے اللہ نے صرف کن کہا تھا، اور بوگاٹی شیرون کو بنانے کے لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی بنانے والا کہہ رہا ہے کہ ہم نے پوری زندگیاں لگا دیں اپنی، اور لوگ مر گئے اور اب جا کے یہ چیز ہم بنا سکے ہیں۔ Being the fastest is, in my opinion, not the right expression. Moving boundaries might be the right expression. And right now, heading for the 300-mile barrier for a serious hypersports car, this is the boundary we were heading for. And this is what we'd like to achieve. The biggest challenge is to get the overall package right. So that means not only design, not only aerodynamics, not only engine, not only tires, is to get everything together and working in one car. The key was a good team, and it was easy to find these people within Bugatti. I think most people have been 150 miles an hour sometime during their life. If you then add just another 30 to make it 180, that's a whole different world. Then when you get to 200, it's a lot faster than 180. So when you're talking about 300, it's a massive, massive step. Everything is fine, and you can start. At that kind of speed, normally aeroplanes are flying in the air. And you have to make sure that the car will stay on the ground, is stable, and not that nervous, that the driver feels comfortable in the car, and that you can drive that kind of speed without any risk. تو اللہ نے صرف کن کہا تھا، اور ایک ایسا پرندہ صدیوں سے پیدا ہوا ہے جس کی رفتار اتنی ہے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے، اور اگر فالکن ڈائیو کرے تو 500 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے آتی ہے، یعنی کہ بوگاٹی شیرون کی ٹاپ سپیڈ جو ہے۔ یہاں پہ بہت سے لوگ کہیں گے کہ چلو ٹیکنالوجی اتنی پہنچ گئی کہ اس نے اتنی رفتار والی گاڑی آخرکار بنا ہی دی، جبکہ جو گاڑی بنانے والا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کتنی صدیوں کی محنت لگی ہے، کتنے سالوں کی محنت لگی ہے اس مقام پہ ہمیں پہنچنے کے لیے کہ ہم 500 کلومیٹر پر آور تک ابھی کراس نہیں مارتی، بس اس کے قریب پہنچتی ہے۔ تو اتنی محنت لگی ہے ہمیں اتنے سالوں کی ایسی گاڑی بنانے پہ، اور وہاں پہ دیکھو تمہارا رب کیا کہہ رہا ہے، کن ہو جا، اور بس اس نے چڑیا بنا دی، اور اس کی رفتار دیکھو۔ اور ابھی نہیں، کتنے صدیوں پہلے اللہ نے پیدا کیا ہوگا اسپیشیز کو فالکن کی۔ سپوز کرو کہ فالکن 320 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے 700 سال تک اڑتا رہے تو وہ 196 کروڑ 22 لاکھ اور 40 ہزار کلومیٹر کا سفر طے کرے گا، مطلب 1.96 بلین کلومیٹر سفر طے کرے گا۔ تو میں نے ایک اندازہ لگایا کہ اگر ایک شولڈر کا ڈسٹنس ایئر لوب سے اتنا بنتا ہے تو آبویسلی دوسرے شولڈر کا ایئر لوب سے ڈسٹنس بھی اتنا ہی ہوگا، تو یعنی کہ ایک گیس ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دو شولڈرز کا جو ڈسٹنس ہے، یعنی کہ ایک فرشتے کے ایک شولڈر سے دوسرے شولڈر، یعنی کہ ایک کندھے سے دوسرے کندھے کے درمیان کا فاصلہ وہ ڈبل ہوگا۔ تو یہ ٹوٹل 588 کروڑ 66 لاکھ 20 ہزار کلومیٹر صرف فاصلہ ہے دو کاندھوں کے درمیان کا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ شولڈرز کے مقابلے میں ہمارا جو پورا جسم ہے، پوری باڈی ہے، یہ 6 ٹائمز زیادہ گریٹر ہوتی ہے۔
6 گنا زیادہ بڑا ہوتا ہے ہمارا جسم. تو آپ اس ساری کیلکولیشن کو 6 سے ملٹیپلائی کر لیں تو جو ٹوٹل آئے گا وہ بھی ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ ان کا سائز ہوگا. کیونکہ ہم تو انسان ہیں, وہ تو اللہ کی شان ہے, اللہ جانتا ہے کہ وہ انسان سے کتنے زیادہ بڑے ہوتے ہیں. یہ تو جسٹ ایک آپ کو میں نے ایک ایزمپشن بتائی ہے, آپ کو جسٹ ایک اندازہ بتایا ہے. اگر دنیا سے سورج کا موازنہ کیا جائے تو یہ 150 کروڑ کلومیٹر ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ان فرشتوں کا جو سائز ہے یہ کتنے میسو ہوتے ہیں, یہ کتنے بڑے ہوں گے. سبحان اللہ. اور یہاں پہ صرف ایک ایئر لوب کا ایک شولڈر سے ڈسٹنس اتنا زیادہ ہے جتنا دنیا کا جو سورج سے ڈسٹنس ہے اس سے زیادہ اس فرشتے کا ایئر لوب سے شولڈر کے درمیان کا ڈسٹنس ہے. اور دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ 800 میٹر کی ہے. اللہ اکبر. یعنی کہ اتنی انسان کی محنت کے بعد بھی وہ جسٹ 1 کلومیٹر کی ہائٹ بھی نہیں بنا سکا. اور یہاں پہ جو لوگ بہت زیادہ اپڈیٹ بننا چاہتے ہیں یا بہت زیادہ گوروں کی تعریف کرتے ہیں تو میں ان سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اگین جب 1 کلومیٹر کی ہائٹ کی بلڈنگ بن بھی گئی تو اتنی زیادہ ہائٹ تک پہنچنے کے لیے جو انسان کی محنت ہے اس کے بارے میں کیا کہو گے. اور جہاں پہ میرے رب نے کن کہا ہے اور اتنے بڑے فرشتوں کو پیدا فرما دیا ہے تو یہاں پہ کس چیز کو تم جھٹلا رہے ہو؟ اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی طرح اللہ سورہ فاتر میں فرماتا ہے کہ فرشتوں کو میں نے پر دیے ہیں. آپ اندازہ لگا لیں کہ جب جسم اتنا بڑا ہے تو پر تو اس لیے ہوتے ہیں تاکہ فرشتوں کو اڑا سکیں. تو آپ اندازہ لگا لو کہ اگر ایک ایروپلین ہے اس کو اڑانے کے لیے کتنے بڑے ونگز چاہیے ہوتے ہیں. تو اگر ایک اتنا بڑا فرشتہ ہے تو اس کو ونگز کتنے بڑے چاہیے ہوں گے. انمیجنیبل. اور اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 پروں والے فرشتے بھی پیدا کیے ہیں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر اللہ پاک کی ایک کریشن ایسی ہے تو سوچو فردوس کا مقام کیسا ہوگا. فردوس یعنی کہ جنت الفردوس, جس کو اللہ تعالیٰ دن میں کتنی بار میک اپ کرتا ہے اپنے نور سے. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ابھی جسٹ بگننگ ہے کس چیز کی, اس علم کی جو اللہ تعالیٰ انسان کو دینا چاہتا ہے. اور صرف 4 تک نہیں بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر تھے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے ایسے لگ رہے تھے کہ جیسے زمین سے آسمان تک ان کی اونچائی ہے, اتنے لمبے تھے. اور 600 پر تھے اور ان کے پروں سے جیسے ہیرے اور موتی جھڑ رہے ہیں. یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کوئی نور ہوگا جس کا ہم گمان بھی نہیں